محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اس میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ میں ملتمس ہوں جناب عبداللطیف خان صاحب صدر استقبالیہ سے کہ وہ آئیں اور خطبہ استقبالیہ پیش کریں۔ جناب عبداللطیف خان صاحب چیئرمین ایم ایس ایجوکیشن اکیڈمی اور صدر استقبالیہ 73ویں یوم رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور یوم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم المقام علی جناب محمد ضیاء الدین نیئر صاحب صدر کل ہند مجلس تعمیر ملت، نائب صدور معزز دانشوران ملت، ارکان مجلس استقبالیہ و کارکنان تعمیر ملت، معزز حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں وقت کی پابندی کے سلسلے میں شروع سے بہت کوشش کر رہا ہوں، تو اسی زمن میں اپنے خطبہ استقبالیہ کو بالکل مختصر صرف 3 منٹ کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوں، تاکہ دوسرے جو اہم مقررین ہیں جن کو ہمارے معزز جو مہمانان یہاں آئے ہیں سننے کے لیے، میں ان کے بیچ میں رکاوٹ بھی بننا نہیں چاہوں گا۔ مجھے مختصر سی بات یہ کرنی ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کے ایمان کی حفاظت ہم سب کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے بڑوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو جیسے عید کے ٹائم پر پوری تیاری کے ساتھ عیدگاہ کو جاتے ہیں، ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر جہاں کہیں بھی امت جڑتی ہے وہاں اپنے بچوں کو لے کر جائیں، بے انتہا ضروری ہے۔ آج منظم انداز میں ارتداد کا ماحول بنایا جا رہا ہے، آج منظم انداز میں دہریت کا ماحول بنایا جا رہا ہے، آج منظم انداز میں ہماری نوجوان نسلوں کے اندر سے ایمان کی جو کیفیت ہے، جو حلاوت ہے، اس کو سلب کی جا رہی ہے۔ اگر اس کے اوپر بڑے والدین، گھر کے بڑے اور بزرگ لوگ توجہ اگر نہیں دیں گے تو یہ بہت بڑا خطرہ بننے والا ہے۔ تو میری آپ تمام حضرات سے ادباً گزارش ہے کہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں روزانہ کسی نہ کسی بات کو ان کے سامنے کہتے رہیے، خود مطالعہ کریے اور بچوں کو اس کو سکھائیے، بچوں کو سمجھائیے کہ یہ کتنی قیمتی چیز ہے اور اس کی کتنی ضرورت ہے۔ بغیر ایمان کے ہمارا کچھ نہیں ہے، اور جو چیز ہم کو بچوں کے اندر انکلکیٹ کرنا ہے وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور اس کا جو بہترین طریقہ ہے وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ۔ ہمارے ہر بچے کے اندر ہر وہ سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمارے سامنے موجود ہے، اس کو ہم جو ہے نا، ہم بچوں کے اندر اس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہم کو خود سنتوں پر آنا ہے، اپنے بچوں کو سکھانا ہے۔ جب تک ہم عملی طور پر کسی چیز کے اندر انوالو نہیں ہوں گے تب تک وہ چیز ہمارے اندر نہیں اتریں گی۔ قصے کہانیاں اور خالی جو ہے نا پڑھ لینا اور سن لینا، اس سے کافی نہیں ہونے والا ہے۔ ہمارا مذہب، ہمارا دین ہم کو ہر چیز مشق کے ذریعے سے سکھاتا ہے۔ ہم کو جتنی ہم مشق کریں گے کسی چیز کی اتنا ہمارے اندر آئیں گی۔ اسی لیے صبح و شام دن بھر میں ہم کو کم سے کم 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ عملی طور پر مشق کرا کر ہم کو ہمارے مسلمان اور ایمان والے ہونے کا احساس دلایا جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صرف سنتوں کے ذریعے سے ہماری زندگیوں ہمیں
عملی طور پہ آئیں گی. جب سنتیں زندہ ہوں گی تو پھر سب حالات بہتر ہو جائیں گے. میں ایک واقعہ چھوٹا سا کوٹ کرتا ہوں. ایک مرتبہ ایک بہت بڑا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک بہت بڑا لشکر جہاد کے لیے گیا, ایک قلعے کو فتح کرنے کے لیے گیا. قلعے کو گھیر لیا گیا, طاقت بہت زیادہ ہے, وہ لوگ کمزور ہے لیکن غالب نہیں آ رہے. بہت کوششوں کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آیا. مشورے سے طے ہوا کہ حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا جائے, خط لکھا جائے. جب وہاں پر خط بھیجا گیا, امیر المومنین نے اسے پڑھا, اور وہاں سے جب جواب آیا تو صحابہ نے جب وہ پڑھا جواب دنگ رہ گئے, جس میں لکھا تھا کہ دیکھو کہیں کوئی سنت چھوٹ تو نہیں رہی ہے. جب انہوں نے یہ دیکھا کہ کون سی سنت ہم میں سے چھوٹ رہی ہے, تو پتا چلا کہ مسواک والی سنت چھوٹ رہی ہے اکثریت سے. کچھ لوگ تو کرتے تھے لیکن اکثریت سے چھوٹ رہی ہے. تب پورے صحابہ مسواک کا استعمال شروع کیے تو دشمنوں کے دل میں خوف پیدا ہو گیا, اور پھر وہ لوگ خود آگے بڑھے اور اپنا قلعہ مسلمانوں کے حوالے کر دیا. میرے بھائیوں بزرگوں دوستو, آج اگر ہم کو غالب آنا ہے تو کوئی پاور, اٹامک پاور کی ضرورت نہیں ہے, کوئی جو ہے نا پولیٹیکل پاور کی ضرورت نہیں ہے, کوئی ہمارے کو بڑے گروپس بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر آنا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی اور پکی محبت کرنے والا بنائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.